وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، آج جمادی الثانی کی 12 تاریخ ہے۔ جمادی الثانی کی 12 تاریخ 1444 ہجری ہے۔ 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری تھی جب اس امت کے محسن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں اپنا محسن قرار دیا۔ حضور نے فرمایا امن الناس، مجھ پہ سب سے زیادہ لوگوں میں احسان لگانے والا بندہ ابو بکر ہے، سب کہیے رضی اللہ عنہ۔ تو 22 جمادی الثانی اسی مہینے میں 10 دن بعد حضرت کا یوم وفات ہے۔ ارادہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سب کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں انشاءاللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے ساتھی ہیں۔ حالت کفر میں بھی کبھی ناجائز کام نہیں کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ مسلمان ہوئے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنے ہیں، حضور کے دست مبارک پہ ہاتھ رکھ کے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق فرمائی ہے، اور اس کے بعد کوئی معصیت، نہ شراب، نہ کوئی بدکاری قریب نہیں گئے۔ اور ایک یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ظاہریہ سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے جو 37 سال اپنی عمر کے گزارے ہیں، ان 37 سالوں میں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کوئی ناجائز کام نہیں کیا۔ امانت دار مشہور تھے، لوگ ان کے پاس امانتیں اپنی رکھواتے، خون بہا کی قیمتیں انہی کے پاس آ کے رکھوایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ سے فرمایا کہ اگر کسی نے جہنم سے آزاد شدہ آدمی کا چہرہ دیکھنا ہو تو ابو بکر کے چہرے کو دیکھ لے۔ تو اس لیے ان کا لقب عتیق بھی تھا، عتیقم من النار، جہنم سے آزاد شدہ، جسے اللہ نے جہنم سے کیا کر دیا جی؟ آزاد کر دیا۔ لقب صدیق بھی ہے، نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، صدیق بھی لقب ہے۔ صدیق کہتے ہیں ہر بات کو سچا کہنے والا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن باتوں کو سچا کہتے تھے؟ روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل امین سے کہنے لگے جبرائیل اتنی خرق عادت بات، اتنی عدیم و مثال بات کہ میں جسد خاکی کے ساتھ، جسد عنصری کے ساتھ، میں نے کرۂ ارضی سے باہر آ کے آسمانوں کے اوپر جا کے جنت جہنم کی سیر کی ہے، میں نے جہنم کو دیکھا ہے، جنت کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا ہے، میں نے اللہ رب العزت کے عرش رب العالمین تک رسائی حاصل کی ہے۔ جبرائیل میری یہ بات بھلا کون مانے گا دنیا میں؟ تو حضرت جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ آپ جائیے تو صحیح، اللہ نے ابو بکر کو دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ آپ بتاتے جائیں گے وہ مانتا جائے گا۔ یہی کچھ ہوا۔ حضور اکرم سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے معراج کی بات کفار مکہ کو جب بتائی تو کفار مکہ کہنے لگے جی ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ ابو جہل تو بغلیں بجانے لگا کہ یہ ہمارے ہاتھ بات آ گئی ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ایسی بات ہے کہ اس بات کو عقل مانتی نہیں، اب یہ بات ہم لے کر جائیں گے اور محمد کے یاروں کو بہکائیں گے۔ ابو جہل گیا دوڑا دوڑا سیدھا سیدنا صدیق اکبر سب کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر گیا اور کہنے لگا ابو بکر تمہیں پتہ ہے تمہارا یار کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا جی کیا کہتا ہے؟ کہتے تمہارا یار یہ کہتا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں
رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ مجھے مکہ سے مسجد اقصیٰ لے گئے، مسجد اقصیٰ سے عرش معلیٰ تک گیا، میں نے جنت کا نظارہ کیا، جہنم کا مشاہدہ کیا، اور جب میں واپس آیا تو ابھی میرا بسترا بھی گرم تھا اور میں دروازے کا کواڑ بھی ویسے ہل رہا تھا جیسے میں چھوڑ کر گیا تھا۔ ابو بکر بھلا یہ بھی کوئی ماننے کی باتیں ہیں؟ ذرا سوچو تو صحیح، یہ عقل میں آنے کی باتیں ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے، چاند تاریک ہو سکتا ہے، لیکن محمد کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں تصدیق فرمانے والے ہیں کون؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کا یوم وفات اسی مہینے میں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان نفوس قدسیہ کا تذکرہ کیا جائے، صرف لوگوں میں نہیں، اپنے گھروں میں بھی کیا جائے، ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق کس شخصیت کا نام ہے۔ اس امت میں نہیں بلکہ پوری انسانیت میں اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں یہ عقیدہ متفق علیہ لکھا ہوا ہے کہ افضل الناس بعد الانبیاء، تمام انسانوں میں انبیاء کی جماعت کے بعد سب سے افضل ترین ہستی سیدنا صدیق اکبر کی ہے رضی اللہ تعالی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی حضرت ابو بکر کا شان بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بھی حضرت ابو بکر کا کیا بیان کیا جی؟ شان بیان کیا۔ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں چند ایک باتیں ہیں وہ سن لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کفار مکہ نے مکہ کی زمین کو تنگ کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کا کیا فرمایا جی؟ ارادہ فرمایا۔ اور ہجرت میں حضور کسے ساتھ لے کر گئے؟ بولیے، اونچا بولیے، ابو بکر صدیق۔ اس میں کسی کا کوئی اختلاف، کوئی دنیا کا شخص اس حقیقت کا انکاری نہیں ہے کہ ہجرت میں کون ساتھ تھے؟ غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق حضور کو لے کے پہنچے۔ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کرنے کے لیے آپ کو اس کا سیاق و سباق بتا رہا ہوں۔ جب غار میں پہنچے تو کفار مکہ تلاش کرتے کرتے پہاڑی پہ چڑھ گئے۔ پہاڑی پہ اگر وہ اپنے پیروں کی طرف دیکھتے تو غار میں حضور اور حضرت ابو بکر کو دیکھ لیتے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق بڑے پریشان ہوئے، غم زدہ ہوئے، خوف زدہ نہیں ہوئے۔ آپ کی توجہ نہیں ہے میری بات پہ۔ غم زدہ ہوئے، خوف زدہ، اور خوف زدہ نہ ہونے کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن بولے گا۔ غم زدہ ہوئے، خوف زدہ۔ عام طور پہ مقررین اور مبلغین، واعظین اور خطیبوں سے آپ ہجرت کا واقعہ تو سنتے ہیں، میں وہ نہیں سنا رہا آپ کو، میں صرف آیت آپ کو سمجھانے کے لیے سیاق و سباق بتا رہا ہوں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق غم زدہ ہوئے، خوف زدہ، بولیے خوف زدہ نہیں، ابھی میں اس بات پہ آگے آؤں گا، تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ جبرائیل امین وہی بھیج کر بتایا کہ حضور میرے صدیق کو بتائیے ان اللہ معنا، اللہ جیسے مجھ محمد کے ساتھ ہے ویسے تمہارے بھی ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب فرعون کا لشکر آیا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، تو اس کی قوم نے، حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا کہ موسیٰ برباد کر دیا آپ نے، بنی اسرائیل والے آپ نے برباد کر دیا، پیچھے فرعون ہے، آگے سمندر ہے، جائیں تو جائیں کہاں؟ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کی طرف بھی وحی بھیجی تھی، لیکن اس کے الفاظ کیا ہے؟ قرآن مجید میں وہ الفاظ بھی موجود ہیں، ان اللہ معی۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ واحد متکلم۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق کا مقام صدیق آیا غار میں تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ معی محمد اللہ تمہارے ساتھ ہے، نہیں، فرمایا ان اللہ معنا محبوب اللہ تمہارے اور ابوبکر دونوں کے ساتھ ہے۔ اب آیت سنیے، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کفار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا مکہ سے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار،
दो में से दूसरा, तवज्जो कीजिएगा इन बातों पे, दो में से दूसरा, जब वो दोनों गार में थे, इज़ यक़ूलु, जब वो दूसरा कह रहा था, लिसाहिबिही, अपने सहाबी को। हुजूर के सहाबा हैं 1,40,000 कमोबेश। किसी का सहाबी होना कुरान से साबित नहीं है सिवाय हजरत अबू बकर सिद्दीक के। सब कहिए। यही वजह है कि हम ये कहते हैं कि अबू बकर की खिलाफत तो बात ही अलग है। हजरत अबू बकर की जो सहाबी होने का इनकार करेगा वो दायरा इस्लाम से खारिज होगा, क्योंकि अबू बकर वो वाहिद सहाबी रसूल हैं जिनका साहिब और सहाबी होना अल्लाह के कुरान नसे कती से साबित है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब वो दूसरा कह रहा था अपने साथी से, ला तहज़न, गम न कर, इन्नल्लाह मअना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। यहाँ पे एक पहला नुक्ता मैं आपको जो देना चाहता हूँ वो सुनिए। फरमाया सानियस्नैन, दो में से दूसरा, दो में से, बोलिए, दो में से दूसरा। तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तेफाक है कि दो में से दूसरा, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब वो दूसरा कह रहा था अपने साथी यानी अबू बकर को, ला तहज़न, गम ना कर, सानी इस्नैन, दो में से दूसरे से मुराद हुजूर है। दो में से दूसरे से मुराद, अब जब वसीम भाई, जब दो में से दूसरे से मुराद हुजूर हैं तो पहले कौन हो गए? बोलिए। अब बोलते ही नहीं। मेरी तबीयत कारी साहब जानते हैं, मैंने इन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा जी मैं नहीं आ सकता, मैं बीमार हूँ, तबीयत ख़राब है। तो कारी साहब भी मसरूफ़ थे। कल मस्जिद तकवा में एक प्रोग्राम था, आप जानते हैं, आप हज़रात आए थे उसमें। माशाल्लाह 9 बच्चे जी, 9 बच्चों ने कुरान करीम हिफ्ज़ किया है इस मस्जिद तकवा में। और इसी अकेले बंदे की मेहनत है, कारी रहमतुल्लाह साहब की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बंदे को इस्तकामत अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें हिम्मत अता फरमाए और इनकी मेहनतों काविशों को अल्लाह शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। तो मैंने कहा जी मैं बीमार हूँ। मैंने इन्हें कहा जी मैं तो जुमा नहीं पढ़ा सकूँगा, परेशानी होगी। मैंने कहा जी फिर मैं आता हूँ। तो मैं तो बहुत बीमार हूँ, अभी भी बीमार हूँ। तो आप थोड़ा सा बोलें, दो में से दूसरे जब कौन है? हुजूर, तो अव्वल कौन है? सवाल ये है कि मकाम के अंदर, मर्तबे के अंदर, शान व शौकत के अंदर, इज्जत और रफ़त और बरकत और मनकबत के अंदर तो अबू बकर हुजूर से अव्वल हो। तो अल्लाह ने अबू बकर को अव्वल क्यों कहा, हुजूर को सानी क्यों कहा? ये सवाल है। जवाब यही है कि अल्लाह बताना ये चाहते हैं कि महबूब आपकी मोहब्बत में अव्वल अबू बकर है, आपकी इताअत और गुलामी में अव्वल अबू बकर है, आपके बाद आपकी खिलाफत में भी अव्वल अबू बकर है। सब कहिए। सानी अस्नैन, दो में से दूसरा। जब वो दोनों किस में थे? गार में थे। तो उस दूसरे यानी हुजूर ने फरमाया अबू बकर को, इन्नल्लाह मअना, ला तहज़न, गम ना कर, इन्नल्लाह मअना, बेशक अल्लाह क्या है जी? हमारे साथ। कुरान मजीद का एक और मकाम है, वो सुनिए जरा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब भेजने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन फरिश्तों को भेजा था, जब वो फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास गए तो कुरान मजीद ने वो मंजर कशी की है। तवज्जो फरमाइए, वो मंजर कुरान मजीद ने बयान किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वलम्मा अन जाअत रुसुलुना लूतन सीअ बिहिम व ज़ाक़ बिहिम ज़रअ। जब फरिश्ते गए तो हजरत लूत ने जब उन्हें देखा कि ये तो अजाब लेकर आए हैं मेरी कौम पर, तो घबरा गए, परेशान हो गए। तो फरिश्तों ने आगे से कहा, ला तखफ, खौफ ना कीजिए, वला तहज़न, गम भी ना कीजिए, इन्ना मुनज्जूक, खौफ ना करना। क्यों? क्योंकि हम आपको निजात देंगे, हम आपको बचाएंगे। वह अहलक, गम ना करना, आपके घर वालों को भी बचाएंगे। ओ भाई तवज्जो, लूत अलैहिस्सलाम को कहा ला तखफ, खौफ ना कीजिए, वला तहज़न, गम ना कीजिए, इन्ना मुनज्जू का, खौफ नहीं करना क्योंकि आपको बचाएंगे, और गम भी नहीं करना, आपके घर वालों को भी। मालूम हुआ कि खौफ अपनी जात का होता है, गम दूसरे का होता है। नहीं आ रही बात समझ?
میں جو جملہ کہنے لگا ہوں اللہ کرے آپ تحمل بھی کر لیں اور محبت سے بھی نواز دیں. خوف اپنی ذات کا ہوتا ہے، غم جب مقام ابو بکر آیا، حضرت ابو بکر کی حضور سے محبت کا مقام آیا تو اللہ نے لا تخف فرمایا ہی نہیں بلکہ فرمایا لا تحزن. ابو بکر تجھے اپنی ذات کا تو خوف ہے نہیں، محمد کا بھی غم نہ کر، اسے بھی بچائیں گے. بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ ابو بکر تجھے تو اپنا خوف ہے ہی نہیں، لا تحزن تو غم بھی نہ کر، محمد سب کا یہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچائیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پوری امت میں حضور پر جن کے سب سے زیادہ احسانات ہیں بزبان پیغمبر، ورنہ حضور کو کسی کے احسان کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو ان کی شان ہے جسے نواز دیں، جسے اپنے ساتھ قرب نصیب فرما دیں، یہ تو حضور کی شان ہے. لیکن حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر سب سے زیادہ احسانات کیے ہیں وہ کون ہے؟ ابو بکر. اور احسانات بھی کیسے، آپ اندازہ لگائیے کہ سارا مال ویسے تو حضور کے قدموں پہ قربان کیا. جب ہجرت میں جانے لگے تو والد اکثر کہتے تھے، حضرت ابو بکر کے والد، کہ سب کچھ ہی لے کے جا رہے، کچھ گھر بھی چھوڑے گا کہ نہیں؟ تو ہجرت پہ جانے لگے تو 4000 درہم تھے پاس. کتنے جی؟ باقی کروڑ پتی بندہ ہو اور اس کے پاس کتنے بچ جائیں تو عجیب بات ہے کہ نہیں ہے نا جی. 4000 درہم ساتھ لیے، ایک تھیلے میں کنکر بھرے، پتھر نوکیلے، اور جس گڑھے میں یا جس جگہ پر پیسے سنبھال کے رکھتے تھے اس تھیلے میں پتھر بھر کے وہاں رکھ دیے. والد نابینا تھے، اپنی صاحبزادی اسما کو بتا دیا کہ اگر ابا جان پوچھیں کہ ابو بکر گیا پیسے کہاں ہیں تو ہاتھ رکھوا دینا ان پتھروں پہ، وہ سمجھیں گے درہم دنانیر پڑے ہیں، میں لے کے جا رہا ہوں، حضور کے ساتھ ہوں، شاید کام آ جائیں. تو کام بھی کیسے آئے؟ آج آپ ویزا لگوانے کے لیے کتنا ترستے ہیں کہ ہمیں مسجد نبوی کی زیارت ہو جائے. اونچا بولیے جو جانا چاہتے ہیں سبحان اللہ کے. ترستے ہیں کہ نہیں ترستے؟ یہ مسجد، آج تو اور میں مسجد میں بلب بھی لگا دیں تو کئی دن تک ہماری طبیعت میں نشاط رہتا ہے جی ہم نے کام کیا. کوئی بندہ مسجد میں پنکھا لگوا دے، اے سی لگوا دے، وہ خوش و خرم رہتا ہے کہ جی میں نے کوئی. آپ کو پتہ ہے مسجد نبوی کی جب زمین خریدی گئی، سہل اور سہیل 2 یتیم بھائی، حضور کو وہ ٹکڑا پسند آیا تو وہ بھی صحابی ہیں، اللہ کرے توجہ کرو میری باتوں پہ، وہ بھی صحابی ہیں جن کی زمین ہے انہی سے خرید رہے ہیں. حضور نے کہا مجھے یہ پسند آ گئی، مسجد بناؤں گا. کون سی؟ المسجد النبوی، جو آج ہے، جو ریاض الجنہ ہے. فرمایا مسجد بناؤں گا، پسند آ گئی ہے. دونوں بھائیوں نے کہا یا رسول اللہ مفت میں دیتے ہیں، مسجد بنائیں گے نا تو قبول فرمائیے، ہدیہ دیتے ہیں، عطیہ ہے، قبول فرمائیے، مفت میں دیتے ہیں. حضور نے فرمایا نہیں میں پیسے دوں گا. وہ دینے والے بھی صحابی تھے، دونوں محبت سے دے رہے ہیں، عقیدت سے دے رہے ہیں، لیکن حضور نے قبول نہیں فرمایا. فرمایا میں پیسے دوں گا. میں حق بنتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک جبے میں یا آستین میں یا کہیں ہاتھ مارتے پیسے نکالتے اور دیتے. حق بنتا تھا کہ نہیں؟ کیونکہ یہی فرمایا کہ پیسے ہائے ہائے لطف آئے تو بولیے گا حضور نے فرمایا میں پیسے دوں گا. خاموش ہوئے صحابی تو حضور نے کہا ابو بکر انہیں پیسے ادا کر دو کہ تیرا مال میرا مال ہے، میں تیرے مال کو اپنے سے جدا سمجھتا نہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال اور ذات نے دیا ہے اتنا نفع کسی اور نے نہیں دیا. تو 4000 درہم وہی باقی تھے حضرت صدیق اکبر کے پاس، وہ بھی چلے گئے مسجد نبوی کی زمین کی ادائیگی میں. جیب خالی ہو گئی تو جیسے کیسے گزارا ہوا چلتا رہا. ایک دیار غیر ہے، مدینہ ہے، مکہ چھوڑ کے آ گئے، وطن چھوڑ کے آ گئے، مدینہ میں نیا کام.
اور پھر حضور کی رفاقت. اور کوئی جنگ ایسی نہیں سامعین محترم, ایک جنگ ایک غزوہ ایسا نہیں ہے جس میں حضور گئے ہوں اور ابو بکر نہ گئے ہوں, ایک بھی ایسا نہیں. بدر سے لے کر تبوک تک تمام غزوات پیغمبر میں ایک صحابی جن کا نام آج بھی روشن ہے اور وہ تمام غزوات میں ہے, وہ سیدنا صدیق اکبر کا نام ہے. سب کا یہ رضی اللہ ہو. پھر جب تبوک کا موقع آیا, تبوک کی باری آئی, تو حضور نے چندہ مانگا. کیا مانگا جی؟ چندہ مانگا. فرمایا پیسے لے کے آؤ, جو کچھ ہے لے کے آؤ, کیونکہ سفر بڑا لمبا ہے, لشکر سامنے بہت زیادہ ہے, مقابلہ شدید ہے. جب حضور نے چندہ مانگا تو حضرت, یہ آپ نے بات سنی ہوئی ہے, حضرت عمر نے دل میں یہی سوچا کہ ابو بکر کے حالات چونکہ تنگ ہیں اور میرے حالات آج کل تھوڑے سے فراواں ہیں, تو آج اس چندے میں ابو بکر سے آگے نکلوں گا, آج میں ابو بکر کو کراس کر لوں گا. تو سب صحابہ نے دل کھول کے چندہ دیا جی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 لشکریوں کا سامان دیا حضور کو, سواریاں دی, سامان دیا, سامان کو بند کرنے کے تھیلے دیے, پھر 3000 دینار دیے حضور کو چندے میں. تو حضور ان دیناروں کو ایسے اپنے دامن مبارک میں رکھا ہوا اور یوں کرتے ہوئے فرماتے جا رہے, ما علی عثمان اللہ یعمل بعدا, عثمان اگر قیامت تک کوئی نیکی بھی نہ کر تب بھی اس کے صدقے اللہ نے تجھ پہ جنت کو واجب کر دیا. تو حضرت عمر آئے, گھر کا آدھا سامان لیا اور حضرت ابو بکر سے پہلے سامان آدھا لے کر حضور کے سامنے رکھ دیا. انتظار ہے سب کو کس کی؟ جب سامان جمع کرنے لگے دیواروں پہ ہاتھ پھیرا. دیواروں پہ کیا بھی؟ ام رومان زوجہ ہیں, بیوی ہیں, کہنے لگے ابو بکر سب کچھ رکھ دیا ہے, دیواروں پہ ہاتھ پھیرنا سمجھ نہیں آ رہا, کیوں ہاتھ پھیر رہے ہیں دیواروں پہ, کیا ہے؟ فرمایا دیکھ رہا ہوں کوئی سوئی ایسی رہ نہ جائے جو حضور کے قدموں میں قربان نہ کر سکوں. سارا مال لے کے گئے, حضور کے قدموں میں رکھا. جب حضرت ابو بکر سارا مال لے کر گئے ہیں تو حضرت ابو بکر کا سارا مال بھی تھوڑا اور حضرت عمر کا آدھا مال بھی زیادہ. تو حضرت عمر بڑے خوش تھے کہ آج میرا مال ابو بکر سے زیادہ ہے. اور یہ مقابلہ بازی اللہ فرماتا ہے کرو, فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اس نیکی کے کام میں چاہیے کہ مقابلہ کریں مقابلہ کرنے والے, یہ اللہ کا حکم ہے. آج میں اور آپ دنیا میں مقابلہ کرتے ہیں کہ اس کا گھر فلانے فیز میں, میرا گھر فلانے فیز میں, اس کا بنگلہ ایسا میرا بنگلہ ایسا, اس کی گاڑی ایسی میری گاڑی ایسی, اس کا موبائل ایسا میرا موبائل ایسا. ہماری مقابلے بازی دنیا میں ہے, صحابہ کی مقابلے بازی نیکیوں میں ہوا کرتی تھی. حضرت عمر بڑے خوش ہیں, خرم ہیں کہ آج میرا مال ابو بکر کے مال سے زیادہ ہو گیا, آج میرا پیسہ ابو بکر کے پیسے سے زیادہ ہو گیا. تو ابھی خوشی حضرت عمر کی ادھوری تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال بدل دیا. سوال کیا کیا جی؟ عام طور پہ دیکھیے جب کوئی بندہ کسی کو چندہ آ کے دیتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ دعا دی جاتی ہے نا, جزاک اللہ, بارک اللہ, اللہ آپ میں برکت دے, مزید بھی توفیق ہو تو دیتے. اور یہی کام حضور نے حضرت عثمان کے ساتھ کیا, دعا دی جیسے میں نے آپ کو بتایا. لیکن جب یہ مقام آیا تو حضور نے موقع کا سوال ہی بدل دیا, کوئی دعا نہیں دی بلکہ حضرت عمر سے پوچھا, عمر یہ تو لائے ہو صحیح ہے لیکن ما ترکت لأہلک, پیچھے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو حضرت عمر سمجھ گئے کہ بات ختم ہو گئی. فرمانے لگے یا رسول اللہ میں آدھا لے آیا ہوں آدھا چھوڑ آیا ہوں. تو حضور نے حضرت ابو بکر کو دیکھا اور فرمایا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر, ابو بکر تو پیچھے کیا چھوڑ کے آیا؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کا اور اللہ کا نام چھوڑ کے آیا ہوں, باقی جو ملا ہے قدموں میں لے آیا ہوں. اور بوری کا لباس پہنا خود حضرت جبرائیل, حضرت ابو بکر صدیق نے بوری کا لباس, ایک بوری پہن کے حضور کے پاس آئے کھڑے ہیں. حضرت جبرائیل آ گئے, لباس بوری کا. حضور نے فرمایا جبرائیل تم تو ہو ہی نوری, تمہیں لباس کی ضرورت ہے, پھر یہ بوریا کا لباس پہننے کا کیا مطلب؟ تو جبرائیل امین نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ
ابو بکر کو یہ ادا اللہ رب العزت کی ابو بکر کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے عرش پر موجود تمام فرشتوں کو بوری کا لباس بھی پہنا دیا کہ ابو بکر جب تک یہ بوری کا لباس نہیں اتارتا تم نے بھی اس لباس کو پہننا ہے. اور مجھے بھی یا رسول اللہ اللہ نے پیغام دے کے بھیجا ہے کہ حضور سے جا کے کہو ابو بکر کو میرا سلام کہیں. اور ابو بکر سے پوچھیں کہ ابو بکر اپنے تن کے کپڑے قربان کر کے بھی تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو فرمایا کہ ابو بکر جبرائیل آئے ہیں اللہ کی طرف سے آپ کے نام کا سلام لے کر آئے ہیں, تو حضرت ابو بکر رو پڑے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ اللہ سمانی, کہ اللہ نے میرا نام بھی لیا ہے. حضور نے کہا ابو بکر اللہ نے تیرا نام بھی لیا ہے اور فرشتوں کو تیرے جیسا لباس بھی پہنوایا ہے, اور اللہ پوچھ رہے ہیں تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں. تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں تو اللہ پہ بھی راضی ہوں رب ہونے کے طور پر, اور آپ پہ بھی راضی ہوں اللہ کے نبی ہونے کے طور پر. تو سیدنا صدیق اکبر ایسی عظیم و مثال شخصیت ہے جن کے امت پر سب سے زیادہ احسانات ہیں, کیونکہ امت حضور کی ہے. تو جب حضور فرما رہے ہیں کہ مجھ پہ سب سے زیادہ احسان ابو بکر کے ہیں, تو ظاہر ہے کہ حضور کی امت پہ بھی سب سے زیادہ احسان کس کے شمار ہوں گے جی؟ سب کے رضی اللہ ہو. اگلے جمعہ موقع ملا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے یہ تو میں نے آپ کو فضائل سنائے نا, فضائل سنانے میں مزہ آتا ہے. پھر ان کی شخصیت آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی شخصیت میں کیا کچھ تھا جس پہ ہم بھی عمل کر سکتے ہیں. اس وقت سناؤں گا آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس اسوے پر اللہ نے میدان معاشر میں ابو بکر کو انعام کیا دینا ہے وہ بھی انشاءاللہ اگلے جمعے بتائیں گے. میں آخری بات یہ بھی عرض کر دوں, یہ میں کہتا رہتا ہوں, دیکھیے اسلام میں شخصیات کے نام پر کاروبار زندگی معطل کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے پتہ نہیں. اسلام میں شخصیات کے نام پر کاروبار زندگی میں تعطل لانے کا کوئی تصور موجود ہے. یعنی دن منانا ہے تو آپ آفس بند کر دیں, آپ تعطیل عام کا اعلان کر دیں. حکومتوں سے بھی یہ مطالبہ لوگ کرتے ہیں کہ جی حضرت ابوبکر صدیق کا کیا منانا ہے, دن منانا ہے تو عام تعطیل کا اعلان کیا جائے. اسلام میں ایسا کوئی تصور ہے نہیں, لیکن مطالبہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے دن منانا بھی ہے تو بانی پاکستان سے زیادہ, مصور پاکستان سے زیادہ یا دیگر تمام شخصیات سے زیادہ حضور کی ذات کے بعد سب سے زیادہ اس امت کی محسن ہستی سیدنا صدیق اکبر کی ہستی ہے. اول تو دن منانے کا کوئی تصور ہی نہیں, لیکن اگر دن منانا ہے تو یوم صدیق اکبر کو منایا جائے, پھر اس دن کو منایا جائے تاکہ نسلوں کو پتہ چلے, لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام پر سب سے زیادہ احسانات جس شخصیت کے ہیں اس شخصیت کا کردار کیا ہے, اس شخصیت کا شان و مقام کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حضرات صحابہ کی منقبت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھیے, سنتوں کے بعد جماعت ہوگی انشاءاللہ. اصلاحی بیانات, فقہی معلومات اور مستند دینی تعلیمات کے لیے مولانا احمد مدنی عباسی چینل سبسکرائب کریں.